قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور بے شک آپ کا پروردگار اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو چھپاتے ہیں وہ اپنے سینوں میں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ، اور نہیں کوئی پوشیدہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں مگر وہ لوح محفوظ میں واضح ہے۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر زیادہ تر ان چیزوں کو جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ قرآن البتہ باعث ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک آپ کا پروردگار اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی فیصلہ فرما دیں گے ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ، اور وہ زبردست کامل علم والے ہیں۔ بس بھروسہ رکھیے اللہ پر، بے شک آپ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق پر ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 74 سے لے کر کے آیت نمبر 79 تک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ جس زمانے میں، جس دور میں، جن حالات میں، جن شہروں میں، جس زمین پر قرآن مجید کا اولین نزول شروع ہوا ہے، اس کے مخاطبین پہلے 3 طبقے تھے۔ ایک مشرکین مکہ کا طبقہ تھا جن کو قرآن و حدیث میں امی ان پڑھ کہا گیا ہے، اور دوسرا طبقہ یہودیوں کا تھا جو بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہے جن کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تیسرا حصہ عیسائیوں کا تھا، وہ بھی اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہی کا ایک حصہ ہیں۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، لیکن مشرکین مکہ وہ ظاہری علم یا وحی کا علم اس سے بالکل کورے اور اندھے تھے۔ اس لیے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ان کے سامنے سنانا، بیان کرنا شروع کیا تو پھر مشرکین مکہ یہودی عیسائیوں کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے جا کر کے پوچھتے تھے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ یہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، ہم ان سے کیسے سوال کریں، کون سے سوال کریں، کیا کیا بات پوچھیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری باتیں سوال کے انداز میں ایسی بتلائی گئی ہیں کہ جو مشرکین مکہ کو وہ سوال یہودی اور عیسائیوں کے اس وقت کے رہبان و مولوی بتلاتے تھے کہ تم یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، تو وہ مشرکین مکہ ان سے پوچھ کر کے پھر سوال کرتے تھے، اور پھر جواب پا کر کے پھر جا کے ان کو بتاتے کہ یہ جواب دیا۔ اب ان کے مولوی اندر سے جانتے تھے کہ واقعی یہ آخری نبی ہیں، نبی برحق ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ بغیم بینہم، محض حسد کی وجہ سے اور اپنے مفادات پر زد پڑنے کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ کے سامنے رکاوٹ جہالت تھی، ان کے سامنے رکاوٹ اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواجات تھے کہ جو پچھلے ڈگر پہ چل رہے ہیں
بس وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی لائن پہ پایا، اسی طریقے پہ پایا، اب ہم اس کو چھوڑ کر کے کوئی نئی راہ لیں تو یہ اس کو وہ کہتے ہیں سابی، کہ یہ بندہ بے دین ہو گیا ہے، سابی بن گیا ہے۔ جو آباء و اجداد والے ڈھنگ طریقے رسم و رواج کو چھوڑ دے تو ان کے خیال میں یہ بندہ بے دین ہو گیا ہے، سابی ہو گیا ہے، اس نے آباء و اجداد والا طور طریقہ ان کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اور اس وقت اگر غور کیا جائے تو یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ وہ ذہن جو آباء و اجداد کی اندھی تقلید والا تھا وہ آج بھی ہمارے اندر بھی بہت ساری باتوں میں چل رہا ہے، خصوصاً شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہر کنبے قبیلے میں ایسے رسم و رواج چل رہے ہیں جو بڑے عجیب سے عجیب تر ہیں، لیکن چل رہے ہیں۔ اچھے خاصے سمجھے ہوئے ہمارے پختون ساتھی کتنے دیندار ہیں، لیکن جن کے ہاں وہ بچیوں کے پیسوں کا سلسلہ چل رہا ہے وہ آج بھی چل رہا ہے بہت ساروں میں، چاہے وہ مولوی ہیں، چاہے وہ تبلیغی ہیں، چاہے وہ فلاں ہیں، بیچارے اچھے خاصے دیندار ہیں۔ ایسے ہی پختونوں کے ایک قبیلے میں یہ رواج ہے کہ جب شادی ہونے لگے گی تو جو شوہر ہوگا، خامند ہوگا، وہ گھر سے غائب ہو جائے گا، بن بتائے ایسا غائب کہ کئی دن اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور ایسے تو عام ہے کہ بچہ یہاں پڑھتا ہے، ہمارے پاس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، وہ آ کے کہتے استاد جی آج میری شادی ہو گئی، میری دلہن کو آج گھر لے آئے ہیں۔ بھئی تو یہاں بیٹھا ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ بھئی شادی ہو گئی، میری دلہن آج گھر آ گئی، وہ 2 دن ہمارے گھر گزارے گی، پھر واپس لے چلی جائے گی، پھر جب میں جاؤں گا پھر نکاح ہوگا۔ اب نکاح تو خامند کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو نکاح پھر ہوگا، لیکن شادی ہو گئی، وہ رخصتی بھی ہو گئی، گھر بھی آ گئی، دعوت بھی کھا لی اور وہ واپس بھی چلی گئی۔ تو یہ عجیب عجیب رواجات جو ہماری اندھی تقلید کے آباء و اجداد سے چل رہے ہیں آج بھی چل رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ فوتگی کے موقع پہ دیکھ لیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو مولوی سمجھا تھک گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہیں، پر ہمارے خاندان کا، کنبے کا، قبیلے کا پیچھے سے اتنے عرصے سے رواج چلتا ہوا آ رہا ہے تو اب ہم ان مولویوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نہیں، پھر اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ اندھی تقلید والی بیماری ہمارے اندر چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہودی عیسائیوں کے اندر آپ قرآن مجید کے اندر یہاں جو آیت آئی ہے کہ قرآن مجید نے ان کی ان باتوں کو کھول کے بیان کیا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو اختلاف اب عام آدمی نے نہیں کرنا، دینی اختلاف، علمی اختلاف جب کرنا ہے تو کسی مولوی نے کرنا ہے، عام آدمی نے تو نہیں کرنا۔ تو ان کے مولویوں نے بالکل آج کا اگر آپ نقشہ دیکھ لیں کہ ہر مولوی نے 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، اپنا نظریہ دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا اور فلاں کا اور فلاں کا۔ اور اب اسلام کا جو ایک وسیع دائرہ ہے میں نے بند کر دیا اس کو ایک چھوٹے سے دائرے میں کہ جو میرے نظریے کے مطابق ہے وہ مسلمان ہے، جو اس نظریے سے باہر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دوسرے نے اور دائرہ، تیسرے نے اور دائرہ، چوتھے نے اور دائرہ، چھوٹے چھوٹے دائرے بنا لیے اپنی سوچ کے، اپنے علم کے، کہ جو میرے علم میں نہیں بس وہ دین میں نہیں ہے۔ جی میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ بھئی تو نے کہیں نہ پڑھا ہو تو تیرا علم کیا بس سارے شریعت کو محیط ہو گیا ہے؟ تیرا علم اتنا کامل ہو گیا ہے کہ اب تیرے علم میں جو بات نہیں ہے وہ دین میں ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے آج یہ بیماری ہمارے موجودہ دینی مولویوں کے اندر موجود ہے، اور یہی بیماری اس وقت ان کے اندر موجود تھی کہ ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی الگ سے جماعت، پارٹی، چند افراد کو ساتھ لگایا ہوا ہے، بس یہ میرا طبقہ ہے۔ اور آج کل اگر اس سے آگے چلے جائیں آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی خانقاہیں ہوں گی، کسی کی ٹوپی یہ نشان ہے جی یہ فلاں خانقاہ والا ہے، کسی کی پگڑی کا رنگ، کسی کی ٹوپی کا رنگ۔ مجھے یاد ہے چند دن پہلے ایک دفعہ مولانا زہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں، علماء کا مجمع تھا، 1000 سے زیادہ علماء تھے، تو حضرت نے وہاں بیان فرمایا، تو حضرت نے وہاں نشانیاں بیان کی اہل السنت والجماعت کی، کہ اہل السنت والجماعت کی امتیازی نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ یہ ہدایت یافتہ طبقہ ہے اور سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہیں، جن کو ہم اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب اس اہل السنت والجماعت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ان کی نشانی ہے پیغمبر و صحابہ، اہل السنت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور والجماعت یہ جماعت صحابہ کرام۔ اب اس کے بعد ہم نے جو نیچے، میری نشانی کیا ہے
میری نشانی یہ ہے کہ میری پگڑی فلاں ہوگی، اگر اس طرح کی پگڑی باندھی ہوئی ہے تو دور سے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے اور یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہر بندہ پہچان لے گا یہ سیفی ہے، یہ سیفی ایک طبقہ ہے نا روحانی، جو اپنے آپ ان کی پگڑی مخصوص ہوگی۔ اچھا جی یہ ٹوپی جو ہے یہ بتا دے گی ہاں یہ صوفی برکت علی صاحب کا مرید ہے، یہ کشتی والی ٹوپی ہے۔ بھئی یہ کہاں سے نشانی آ گئی؟ اب تو ہماری مسجدیں بھی پہچانی جائیں گی، دور سے جا کے پتہ چلے گا یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ میں گیا کسی گاؤں میں، پوچھا، کہتے ہیں 6 مسجدیں ہیں یہاں لیکن خدا کی ایک بھی نہیں ہے۔ خدا کی یہ کیا مطلب؟ یعنی ایک یہ فلاں خاندان کی ہے، یہ فلاں خاندان کی، یہ فلاں خاندان کی، جو وہاں قبیلے بستے ہیں تو ہر ایک نے اپنے اسی نام سے مسجد بنائی ہوئی ہے، یہ مزاریوں کی، یہ لغاریوں کی، یہ کشرانیوں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ جٹوں کی، یہ فلاں کی۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم نے کس طریقے سے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ جو اجتماعیت تھی، اب یہاں قرآن مجید نے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا مفہوم علماء نے یہی بیان کیا، مفسرین نے یہی بیان کیا کہ قرآن مجید یہاں افتراق کو ختم کر کے اجتماعیت کی دعوت دے رہا ہے۔ جس طبقے میں قرآن مجید جب اترا ہے، جو کمزوریاں تھیں ان کی نشاندہی کی کہ بھی مشرکین مکہ جن کو امی کہتے ہیں، تمہارے اندر فلاں فلاں کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کرو۔ عیسائیوں کے اندر فلاں فلاں کمزوریاں خامیاں ہیں، یہودیوں کے اندر فلاں فلاں خامیاں کمزوریاں ہیں۔ جب وہ کمزوریاں خامیاں ختم ہو جائیں گی تو امت من حیث الامت سامنے آئے گی، پھر امت کے اندر اجتماعیت آئے گی، پھر امتیاز یہ نہیں ہوگا کہ جس کو میں حق سمجھتا ہوں وہ حق ہے، بلکہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن تصدیق کس کی کرتا ہے، حدیث پاک تصدیق کس کی کرتی ہے۔ تو مشرکین مکہ کے اندر کمزوری یہ تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے خدائی اختیارات کے اندر اس کو محدود کیا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات تو ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، یہ کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کو مکے والے سارے مانتے تھے۔ جنہوں نے 313 بت کعبے کے اندر رکھے تھے وہ بھی کعبے کو خدا کا گھر مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قائل تھے، لیکن خدائی اختیارات میں وہ سمجھتے تھے کہ ایک خدا اور اتنا بڑا نظام بغیر کسی اس کے چلا سکے یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بارش کے لیے اس خدا کی تعاون کی ضرورت ہے، اولاد کے لیے اس خدا کے تعاون کی ضرورت ہے، پھر چھوٹے چھوٹے جیسے بادشاہوں کے وزیر مشیر نیچے ہوتے ہیں، پورا محکمہ ہوتا ہے، تو بس یہ انہوں نے اپنے تصور میں بنائے ہوئے تھے کہ یہ سارے خدا کے قریبی ہیں اور یہ خدا کے معاون و مددگار ہیں، لہٰذا اللہ اپنا نظام چلانے میں ان سے کام لیتا ہے، ان سے تعاون لیتا ہے محتاج ہونے کی نیت سے، یہ ان کا خیال تھا۔ اب اس کی قرآن مجید نے اصلاح کی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی علم والی ذات ہے، جس کا علم بھی قابل ہے، یہ اپنا کامل ہے، عزیز بھی وہ ہے، علیم بھی وہ ہے، قدیر بھی وہ ہے، حکیم بھی وہ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی کہ تمہارا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ اور ادھر عیسائیوں کا خیال کیا تھا، کوئی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور الیاذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہے۔ آج تک بھی ان کا تثلیث والا عقیدہ چلتا ہے کہ یہ 3 خدا مل کر کے خدا ہے، اور کوئی کسی اور انداز سے، کوئی کسی اور انداز سے ان کو بتایا کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے جو یہودی تھے ان کے عجیب عجیب خیالات و نظریات تھے، سارے کے سارے دین کو محرف کر دیا تھا، آسمانی کتابوں میں تغیر تبدل کر دیا تھا، اپنی طرف سے گویا کہ اس کے اندر ملاوٹیں کی، کہیں سے کم کر دیا، کہیں سے زیادہ کر دیا، اور جو بھی، اور اس کے بعد پورے دین کا حلیہ بگاڑ کر کے اپنی مرضی والا دین بنایا ہوا ہے۔ اور یہ کمی آج ہمارے ہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اگر اس معاملے میں انسان دیکھے، مطالعہ کرے، سوچے، تو ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عقیدہ ہم نے پہلے بنا لینا ہے، پھر قرآن کی آیت تلاش کر کے اس کے مطابق موڑنی ہے، خود نہیں بدلنا، قرآن کو بدلنا ہے اپنے غلط نظریے کی تائید کے لیے۔ ہم نے اپنا ایک عمل پہلے بنا لیا، عمل پہلے کر لیا، پھر اس کی جواز کی صورتیں،
اس وقت تک فتویٰ پوچھتے رہنا ہے مولویوں سے جب تک مولوی ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ دے نہ دے، ورنہ ابھی تک مولوی صاحب نے ہماری بات کو سمجھا نہیں ہے، چلو اور کے پاس چلتے ہیں، چلو اور کے پاس چلتے ہیں۔ جب منشا کے مطابق فتویٰ مل جائے گا پھر کہ ہاں اب یہ اس مولوی صاحب نے ہماری بات کو سمجھا ہے، یہ ٹھیک کہا ہے اس نے۔ یعنی ہم نے بھی اپنی مرضی کو پہلے رکھا اور دین و قرآن کو، شریعت کو اس کے تابع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور جانتا ہے ان سارے خیالات و نظریات کو جو انہوں نے اپنے دلوں میں، سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وما یعلنون، اور جو وہ زبان سے، عمل سے ظاہر کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے اختیارات کامل ہیں، اللہ کا علم کامل ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، نہیں ہے کوئی پوشیدہ آسمانوں میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ کے اندر واضح ہے، اور وہ لوح محفوظ اللہ ہی کا علم ہے۔ تو جب وہ سارا زمین و آسمان کا پوشیدہ اللہ کے علم میں ہے تو پھر اللہ کی قدرت تو کامل ہوئی، اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کی قدرت بھی کامل، پھر اللہ کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ان 360 بتوں کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر جتنی باتیں، یہ معیار جو ہے ہمارے لیے یہ قرآن ہے، یاد رکھیے، کسوٹی اور معیار قرآن ہے۔ ہمارے دین کی جتنے عقیدے اور عمل ہوں، تصدیق کہاں سے ہوگی؟ قرآن مجید سے ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن مجید یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، زیادہ تر ان باتوں کو جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جن میں ان کے رول اختلاف ہیں، ان سب میں اگر وہ قرآن کی طرف رجوع کر لیں تو قرآن ان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اپنی مرضی چھوڑ کے قرآن مجید کے تابع ہو جائیں، قرآن مجید جو بتاتا جائے اس کے مطابق اپنے نظریات اور عقائد کو ڈھال لیں تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن مجید لَہُدًى، وہ سامان ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے، باعث ہدایت ہے۔ وہ قرآن مجید وہ ہادی کامل ہے جو انسان کی انگلی کو پکڑ کے اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ وہ رسی ہے جو کنویں کے اندر گرے ہوئے کو بھی اگر رسی نیچے ڈالی جائے اور کو کہا جائے پکڑ لے مضبوط اس کو، یہ عروۃ الوثقیٰ ہے، لن انفصام لہا، یہ ٹوٹے گا نہیں، آپ قابو کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ اب تم رسی کو کھینچو گے تو بندہ کنویں سے باہر نکل آئے گا۔ ساری انسانیت گمراہی کے کنویں میں پڑی ہے، اگر گمراہی سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے رسی قرآن مجید آیا ہوا ہے، اس کو تھام لو، یہ اللہ کی طرف جائے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ جیسے کنویں والا رسی کو پکڑے تو کنویں سے باہر نکل آئے گا، ہم بھی گمراہی کے کنویں سے اس قرآن مجید وال رسی کے ذریعے سے نکل سکتے ہیں۔ تو فرمایا لَہُدًى، قرآن مجید ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی رحمت کو لینے کا یہی ذریعہ ہے۔ کوئی بھی عمل آپ ایسا کریں جس پر رب کی رحمت لینا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق ہوگا تو رحمت ملے گی۔ قرآن کو چھوڑ کر کے آپ نماز بھی پڑھیں گے تو اس سے اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ ان ربک یقضی بینہم، باقی اختلافات دنیا میں ہیں اور رہیں گے، لیکن ان کا علمی فیصلہ، دلائل کا فیصلہ، وہ تو اللہ نے دنیا میں حق والوں کو حق کے دلائل دے دیے، دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن دلائل کے لحاظ سے حق واضح ہے۔ اور عملی فیصلہ یہ قیامت کے دن ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی عملی طور پر فیصلہ فرما دیں گے کہ حق والے کامیاب و کامران اور بیچارے جھوٹ والے، غلطی والے ناکام و نامراد۔ فرمایا بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست کامل علم والا ہے۔ باقی دنیا اختلاف کرے، آپ جب حق پر ہیں تو رب پہ بھروسہ رکھ کے حق پر قائم رہیے، کسی کے ڈر سے بھی متاثر نہ ہوئیے اور کسی کی لالچ سے بھی متاثر نہ ہوئیے، نہ کسی لالچ و طمع سے متاثر ہوں، یہ اہل حق کی نشانی۔
اور نہ ہی کسی کے ڈر اور خوف سے متاثر ہوں۔ فتوکل علی اللہ، اپنا بھروسہ توکل اللہ پر رکھیے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق پر ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح حق پر ہیں تو انہی کی سنت، انہی کا اسوہ حسنہ، انہی کی سیرت طیبہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہی ہمارے لیے جادہ حق ہے، راستہ حق ہے۔ ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔